تیسرا مسئلہ جو معرکۃ الآراء مسائل میں سے ہے وہ یہ ہے کہ وطر کی کتنی رکعت ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وطر کی ایک رکعت ہے، ان سے درخواست یہ ہے کہ اس کی حدیث پیش کریں، جبکہ ہم نے حوالہ یہ دیا ہے کہ 7 سے لے کر 17 تک احادیث موجود ہیں، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اوتر برکعت، تو ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ وہ ایک رکعت کو 2 کے ساتھ ملا کر 3 پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کا کوئی امام، کوئی محدث، کوئی فقیہ قائل نہیں ہے، نہ تو ذخیرہ احادیث میں ایک رکعت وطر مستقل پڑھنے کی کوئی روایت موجود ہے۔ تمام محدثین فقہا اس پر اجماع ہے کہ وطر کی 3 رکعت ہیں۔ ہاں البتہ فقہا کے درمیان، محدثین کے درمیان اختلاف اس میں ہے کہ یہ 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہیں یا 2 سلاموں کے ساتھ ہیں۔ اب یہ ملاحظہ فرمائیں، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وطر کی 3 رکعتیں ہیں لیکن 2 سلاموں کے ساتھ ہیں۔ وطر کی یعنی عبدہ و رسول کے بعد جا کے سلام نہیں پھیرنا، کھڑا ہو کے تیسری رکعت پوری کر لینی ہے جیسے ہم کرتے ہیں نا، لیکن وہ یہ نہیں کرتے، وہ سلام پھیر کے پھر مستقل کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھتے ہیں، اس کے اندر علیحدہ سلام پھیرتے ہیں۔ تو ائمہ ثلاثہ 3 رکعت وطر کے قائل ہیں لیکن 2 سلاموں کے ساتھ۔ اور احناف، امام علی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں وطر کی 3 رکعت ہیں لیکن 1 سلام کے ساتھ، یعنی عبدہ و رسول کے بعد جو ہے عبدہ و رسول کے بعد جو ہے نا، عبدہ و رسول کے بعد جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں پھر 1 رکعت پڑھ کے آخر میں 1 سلام پھیر لیتے ہیں۔ احناف کے پاس وطر کی 3 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں 4 دلائل ہیں۔ کتنے دلائل ہیں؟ 4 دلیل نمبر 1 مستدرک حاکم میں، اور یہی روایت نسائی کے اندر غالباً 690 نمبر حدیث ہے یا صفحے کے اوپر نسائی کے اندر حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطر کی 3 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی وطر 3 رکعتیں پڑھتے تھے اور آخر میں 1 سلام پھیرتے تھے۔ نمبر 2 دوسری دلیل پیچھے گزر گئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وطر کی 3 رکعتیں ہیں، 3 رکعت پہ دلیل ہے کہ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ دوسری دلیل مستدرک حاکم میں ہے، دوسری دلیل بھی مستدرک حاکم میں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت حسن رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کی 3 رکعتیں 2 سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ابا جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑے فقیہ، بڑے مجتہد ہیں، وہ 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور تاریخ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے، اور ہمارے بڑوں کا لکھا ہوا الحمدللہ حرف حاخر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں صحابہ کی تاریخ میں سوائے 2 صحابہ کے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ 2 صحابی وطر کی 3 رکعت 2 سلاموں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ باقی ذخیرہ احادیث میں کسی صحابی سے بھی وطر کی 3 رکعتیں 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تیسری دلیل مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے تمام امت کا، اس پہ اجماع ہے تمام امت اور علماء، فقہا، محدثین کا، وطر کی 3 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ ہیں، وطر کی 3 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ ہیں۔ چوتھی دلیل تحاوی شریف میں ابو زیاد رحمۃ اللہ علیہ فقہائے 7 یعنی مدینہ کے جو 7 فقہا تھے ان سے، اور جمہور علماء جو اس زمانے کے تھے ان سے یہ بات سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ 3 رکعت وطر کی 1 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل باب کی روایت ہے،
ائمہ ثلاثہ کی دلیل باب کی روایت ہے، اور باب کی روایت میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اوتر برکعت جو ہے اس میں یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ 2 رکعتوں کو، وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خفت الصبح، کہ جب تمہیں صبح کا خوف ہو جائے کہ بھئی مزید اگر یہ سلام پھیروں گا اور مزید 3 رکعتیں پڑھوں گا تو پھر کیا ہو جائے گا، یعنی میری جو وتر ہے جو واجب ہے وہ قضا ہو جائے گا، لہٰذا ان کے ساتھ 1 رکعت ملا کر اپنے تہجد کے آخری ٹکڑے کو وتر بنا لو، اپنے تہجد کے آخری ٹکڑے کو وتر بنا لو۔ ائمہ ثلاثہ کے پاس باب میں صرف یہی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر ہم نے بتایا کہ برکعتن کی تعویل جو علماء نے کی وہ یہ ہے، اور اگر یہ تعویل نہ کرے یہاں پر تو پھر پچھلی جو روایات ہیں ان سے بہت بڑا تعارض لازم آئے گا۔ تو لہٰذا یہ 3 معرکۃ الآراء مسائل تھے جس کی وضاحت ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کی۔ تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔